نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ استاد جی دین کے احکامات تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایک بات بتا دیجئے کہ جس کی میں پابندی کروں تو اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ استاد نے کہا کہ چلیں میری طرف سے خاص تحفہ لیتے جاؤ، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ شاگرد بہت خوش ہوا، اس نے کہا استاد جی بتائیے۔ استاد نے کہا کہ وہ ایک لفظ ہے دعا اور شکر۔ کہا کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ لمبے چوڑے نفل نہ پڑھ سکے، لمبی چوڑی نیکیاں نہ کر سکے، کچھ چلے نہ کر سکے، ذکر اذکار وظیفے نہ کر سکے، دو چیزوں کو پلے باندھ لے تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیں گے۔ وہ فرمایا کہ وہ ہے دعا اور شکر۔ وہ کہا کہ میں یہ خود نہیں کہتا، اس کے پیچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اس کے پیچھے قرآن مجید موجود ہے۔ دعا کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ فرمایا کہ دعا کو پلے باندھ لو۔ دعا صرف وہی نہیں ہے جو ہم نماز کے بعد کرتے ہیں، فرمایا 24 گھنٹے دعا کرو۔ شاگرد نے کہا کہ استاد جی 24 گھنٹے میں دعا کیسے کروں گا؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو، جب بھی خیال آئے تو اللہ کی طرف توجہ کر لو، دل میں کہو کہ یا اللہ اس میں خیر ڈال دے۔ میں یہ دعا ہے، گھر سے باہر نکلنے لگو دعا کرو کہ یا اللہ خیر ہو، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں یا اللہ وہ کام خیر کے ساتھ ہو جائے، جو چیز میں لینا چاہتا ہوں۔ انسان چلتا ہے بازار جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں اپنا سودا جو ہے خرید لوں گا۔ فرمایا نہیں، سودا بھی تب ملے گا جب اللہ چاہے گا۔ تو جانے سے نکلنے سے پہلے چاہو پیسوں پہ مان نہ کرو، اپنے موٹر سائیکل پہ مان نہ کرو، چلنے پہ مان نہ کرو، یہ چاہو کہ یا اللہ اگر آپ چاہیں گے تو مل جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ دعا کر کے گھر سے نکلو۔ اور فرمایا کہ صبح اٹھتے ہی اس سے آغاز کرو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد پھر زندگی نصیب فرما دی۔ فرمایا کہ دین سارے کا سارا دعا ہے، آغاز بھی دعا سے ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی دعا سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ میرے بچے اگر تم دعا کو پلے باندھ لو گے تو اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لیں گے۔ فرمایا کہ دوسری چیز جو ہے استاد جی وہ شکر ہے۔ شکر کیا ہے؟ کہا کہ شکر یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت تمہارے سامنے آؤ تو اس کا زبان سے بھی شکر ادا کرو، دل کے اندر بھی اللہ کا شکر موجود ہو، اور اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ کہا کہ شکر کی 3 قسمیں ہیں، ایک زبان سے شکر ادا کرنا، ایک دل کے اندر اللہ کے شکر خیال کرنا، اور ایک اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ میں شکر کے پیچھے اللہ کا یہ وعدہ ہے، میں خود نہیں کہتا، اللہ قرآن کے اندر یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وعدہ ہے اس کا، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور بڑھا دوں گا۔ فرمایا اللہ اور زیادہ دیں گے۔ جس بھی نعمت کو تم بڑھانا چاہتے ہو اس نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ کھانا سامنے آئے تو یا اللہ تیرا شکر ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کھانا میسر نہیں، تو نے مجھے کھانا نصیب فرما دیا، کھانا کھانے لگو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا تو میسر ہے، بیماری کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے میرے معدے کو ٹھیک رکھا، میں اس کو کھا سکتا ہوں، لطف اٹھا سکتا ہوں۔ پانی پینے لگو یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی نصیب فرمایا۔ دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو صاف پانی جو ہے میسر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اس طرح شکر ہے، شکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبح کا آغاز اس سے کرو یا اللہ تو نے مجھے شکر ہے تو نے مجھے موت سے دوبارہ زندگی نصیب فرما دی۔ اور رات کو سونے لگو پھر ایک دفعہ پورے دن پر اپنی نظر دوڑا لو کہ یا اللہ شکر ہے کہ تو نے عافیت کے ساتھ میرا دن گزار دیا، اب میری رات بھی عافیت سے گزار دینا۔ میرے محترم دوستو، اس استاد نے جو بات بتائی تھی، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس دین کی سارے کاموں پر بھاری ہے۔ اگر انسان صرف فرائض ادا کرتا رہے اور کچھ بھی نہ کرے
اور لوگوں کے حق ادا کرتا رہے، ڈنڈی نہ مارے، اور اس کے ساتھ صرف دعا اور شکر کو پلے باندھ لے، تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایک بھائی نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تحیۃ المسجد جو ہے اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، کیا فضیلت ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم مسجد کے اندر آؤ 2 نفل پڑھو، یعنی یہ مسجد کو سلام ہے، مسجد کا احترام ہے کہ 2 نفل پڑھے جائیں، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ لیکن فجر کی جو نماز ہے اس کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ جب فجر کی سنتیں آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد صرف فجر کے فرض ہیں، اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ اگر آپ نے سنتیں گھر میں ادا کر لی ہیں تو پھر بھی مسجد میں آ کر آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے۔ یہ احناف کا موقف ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ البتہ ہمارے اہل حدیث بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز گھر میں سنتیں گھر کے اندر بھی پڑھ لی ہیں تو پھر بھی مسجد میں آ کر آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں فرضوں سے پہلے۔ بہرحال جس کا موقف بھی آپ کو اچھا لگے، مجھے تو بہرحال احناف کا موقف اچھا لگتا ہے کہ یہ فجر کی سنتیں اگر آپ نے پڑھ لی ہیں تو پھر فرضوں کے تک کوئی نفل نہیں ہے، صرف سنتیں ہی ہیں، اس کے بعد صرف آپ فرض پڑھیں گے۔ اس طرح باقی ساری نمازوں کے اندر جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں اور وقت اگر موجود، یہ نفل ہے، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، نفل ہے، اس کا ایک مقام ہے، ایک افضل چیز ہے، بہتر چیز ہے، آپ پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک اور بات ہے، اگر ٹائم نہیں ہے، سنتوں کا ٹائم ہے، تو سنت میں 2 نیت کر لیجئے، یہ تحیۃ المسجد کی بھی اور سنت کی بھی، انشاءاللہ دونوں ادا ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ظہر کے اندر آئے ہیں، 4 سنتیں آپ نے پڑھنی ہے، دونوں نیتیں کر لیجئے کہ یا اللہ میں تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہوں اور سنت بھی پڑھتا ہوں، انشاءاللہ دونوں ادا ہو جائیں گے۔ اور اگر ٹائم ہے تو 2 نفل الگ سے پڑھ لیجئے اور سنتیں الگ سے پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔